السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، جب ہماری کوئی دعوت کرتا ہے اور ہم مہمان بن کر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں، ہم مہمانداری میں جا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا ہمارے لیے کاش ہم اپنے دل کے اندر یہ بات بھی سوچتے کہ ہم اللہ کے بھی مہمان بن جائیں، اللہ کے بھی مہمان بن کر ہم دیکھیں کہ کتنی لذت آتی ہے۔ دنیا کی مہمانداری میں جس طریقے سے ہمیں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، قسم خدا کی اللہ کی مہمانداری میں اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں لذت آئے گی۔ لیکن ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک الفاظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا مہمان بنوں تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح شام مسجد کے اندر بار بار حاضری دیتا ہے، بار بار آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان کرے گے۔ دیکھا میرے عزیزوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والے کا مہمان کہلاتا ہے، اور جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں، ہم اس کے مہمان بن رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کی مسجدوں میں آئیں گے، تو یہ جو مسجد ہے یہ کس کے گھر ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جب ہم اللہ کے گھر کے اندر آئیں گے تو اللہ کے مہمان کہلائیں گے اور اللہ ہمارا میزبان بنے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہم اللہ کے گھر میں خوب آئے۔ آج تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے، اور ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں، تو اللہ کے مہمان بننے کے لیے ہم مسجد میں آئے، مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اور جو میری مائیں بہنیں ہیں، جو گھر کا مصلی ہوتا ہے، گھر کے اندر جو مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، وہی ان کی مسجد ہے، وہی ان کی مسجد ہے۔ گویا اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے تو وہی مصلی ان کے لیے مسجد بن جاتی ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں گھبرائیں نہ کہ مرد حضرات تو اگر اللہ کے گھر میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، اللہ کے مہمان بن جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر نمازوں کو ادا کریں گے مصلی بچھا کر، تو آپ کا مصلی یہی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی مسجد ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں اور اللہ ہمارا میزبان بنے، تو ہمیں اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محتم بشان فریضہ ہے نماز کی شکل میں، اس کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ دنیا کے چکر میں نہ آئے، دنیا کے فریب میں نہ آئے، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو تماشے کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ اس دنیا سے عبرت پکڑے اور اللہ کے گھر کے اندر آئے، اللہ کی عبادت کرے اور نمازوں کو پڑھتے رہے، تاکہ ہم اللہ کے مہمان بن جائے اور اللہ ہمارا میزبان بن جائے۔